بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم تمام مہمانان گرامی کو اور خصوصاً ہمارے مہمان خصوصی جناب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم اور جناب حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کو حجاز ہاسپٹل کی مینجمنٹ کی طرف سے اور مجلس عاملہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہاسپٹل کے فائنانس سیکرٹری جناب ثاقب آفتاب صاحب کو کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں تہنیتی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، باقی سو انصاف کریں گے۔ ہم نے آپ حضرات سے ہی سنا ہوا کہ اللہ کے رسول ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں، یہ ساری ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ خاص طور پہ نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ جی مال ہے، اولاد ہے، مطلب عالم دین ہمارے لیے نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت تھے، اور یہ ادارہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم سے یہ چھین نہ لینا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرماتے ہوئے آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے، اور یہ نعمتیں ہم سے چھینے نہ۔ السلام علیکم۔ میں دعوت دوں گا ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ جناب سہیل اقبال بوہرا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سہیل اقبال بوہرا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مولانا طارق مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ بہت مصروف ہیں، ان کی مصروفیات کافی ہیں، تو ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ادھر تشریف لائے اور ہمیں موقع ملا کہ ہم ان کی باتیں سنیں۔ آج میرا خیال میں ہمیں تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ وقت ایسا ہے کہ اب ان کی باتیں مولانا صاحب بھی سنیں ہم، تو بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم مولانا صاحب کی گفتگو سنیں اور اس کو اپنے پلے باندھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان اور خطاب سے پہلے بس مختصراً ہم اپنے محترم ایم ایس صاحب سے گزارش کریں گے کہ مختصر انداز میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی کا خطاب انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کی موجودگی میں کوئی کلام کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس ہسپتال میں بہت اللہ کی رحمتیں تھیں، اور آج جب سے مفتی طارق مسعود صاحب یہاں قدم رنجہ فرما ہوئے ہیں، اس کی انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب بغیر کسی تاخیر کے اور آپ حضرات کو انتظار کرائے بغیر میں دعوت دیتا ہوں جناب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب مفتی طارق مسعود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہاسپٹل کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس ہاسپٹل میں آنے کا موقع دیا۔ اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں تو ذرا آپ کے لیے جیسے سہولت، تمیز سے بات ہو جائے۔ جی بالکل ضرور۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انتظامیہ کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ لوگوں نے اس ہاسپٹل میں آنے کا موقع دیا۔ مجھے پہلے معلومات نہیں تھی کہ اتنا زبردست ایک ٹرسٹ ہے اور ایسے فری میں علاج ہو رہا ہے، اور فری پھوکٹ میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ فری کے کام معیاری نہیں ہوتے، یہاں کے تو میری آنکھیں کھل گئیں، اور میں نے ان حضرات سے کہا ہے کہ مجھے آپ پہلے طرح انٹروڈکشن کروا دیتے تو میں تو پہلے آ جاتا۔ میں تو بہت عرصے سے ٹال رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی یہاں کہ میرے باہر کے بھی سفر ہوتے ہیں دوسری کنٹریز کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب مختلف قوموں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستانیوں کے بارے میں جو امیج جاتا ہے، چور ہیں، اچکے ہیں، کرپٹ ہیں، جھوٹے ہیں،
اور وہاں کا جو امیج ہمارے سامنے آتا ہے دوسرے کنٹریز کا کہ آنیسٹ ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, قوانین کی پابندی کرتے ہیں. میں ملیشیا گیا, وہاں ہاسپٹل میں اتنا اچھا سسٹم میں نے دیکھا کہ ساتھیوں سے میں کہتا تھا کہ یار یہاں تو اللہ بچائے ہسپتالوں سے, لیکن ایڈمٹ ہونے کا دل چاہ رہا ہے, اتنا اچھا نظام ہے. ہمارے جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا تھا, ان کی حکومتوں کے سسٹم کو بھی دیکھا, لیکن حجاز ہاسپٹل میں کا وزٹ کر کے, انڈس ہاسپٹل, یہ جو وہ ہاسپٹل جو عوام چلا رہی ہے, پبلک چلا رہی ہے, جب آپ ان ہسپتالوں کا وزٹ کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کو ان کی حکومتوں سے کمپیئر کیا جائے تو وہ اچھے ہیں, لیکن ہماری پبلک کو ان کی پبلک سے کمپیئر کیا جائے تو وہ ہماری خاک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ لوگ اپنے والدین کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کے والدین گورنمنٹ پالتی ہے, اور یہاں ایک اجنبی پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے, اور مجھے اس پہ آپ کو کی حوصلہ افزائی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام آلریڈی کر رہے ہیں آپ لوگ. شاید میں ایسا ادارہ نہیں بنا سکتا جو آپ نے بنایا. میں جو آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں, دیکھیں ایسا ہوتا نا کہ آپ کو ادارہ بنا رہے ہوتے, آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تو میں آ کے کچھ موٹیویٹ کر دیتا, اس کے فضائل سنا دیتا آپ کے سامنے. تو آپ تو آلریڈی ایک اچھا کام کر رہے ہیں, تو میرا کام یہاں کیا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا, مولوی صاحب آپ کس سلسلے میں آئے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں بھائی آپ کس سلسلے میں یہاں آپ کا آنا ہوا. تو میں جس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں وہ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں اپنی بات انشاءاللہ رکھوں گا, اور اس کے بعد آپ حضرات کو اجازت ہوگی کہ آپ مجھ سے کھل کے سوالات کریں. اچھا, یہاں شناور بھائی جو ذریعہ بنے مجھے یہاں لانے کا, ان سے میں نے کہا کہ بھائی لوگوں کو کوشچنز کا موقع دیا جائے, تو انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں وہ کس ڈیزائن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پوچھ لیں. تو میں نے کہا آپ ان کو میری طرف سے شیورٹی دے دیں کہ میں غصہ نہیں ہوں گا, جو پوچھنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ کھل کے سوال کیجئے گا جو آپ کے دل میں ہو. کوئی نامعقول سوال ہوا تو میں اسکپ کر جاؤں گا. دیکھیے میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نا, وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگ مسلم ہیں, ایک خدا کو مانتے ہیں, اسلام کو برحق مذہب مانتے ہیں, تو ہمیں ہر چیز میں اسلام کی گائیڈنس دیکھنی ہے. پہلے زمانے میں مسلمان کو صرف یہ بتانا کافی تھا کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے, اب اتنا کافی نہیں ہے. الحاد, ایتھیزم اتنا پھیل چکا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی لبرل بنتے چلے جا رہے. لبرل سے نام نہاد لبرل, ورنہ تو اصل میں مسلم ہی لبرل ہوتا ہے. لبرل کہتے ہیں جو سوسائٹی کے اثرات قبول نہ کرے, وہ عقل کو فوکس کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف نعرہ لگایا تو لبرل لوگ نبی کے ساتھ ہوئے ہیں, جو بنیاد پرست تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئے. تو لبرلزم کی جتنی اسلام دعوت دیتا ہے اتنے کوئی مذہب دعوت نہیں دیتا. آپ دیکھیں نا قرآن میں جگہ جگہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس بات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن وہ عقل جو ماحولیاتی اثرات سے پاک ہو, خاندانی رسومات سے پاک ہو, خاندان کے دباؤ سے پاک ہو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں نا, ان میں بھی لبرلزم پھیل رہا ہے, مذہب سے بغاوت, مذہب سے دوری. دیکھیے چند چیزوں کا نا ہمیں پہلے سے طے کرنا پڑے گا. کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا. اکثر میں بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ آپ ایک گاڑی لے کر گئے میکینک کے پاس, کوئی بڑی خرابی تھی, کسی سے وہ گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, میکینک نے ٹھیک کر دی, آپ اس کی عظمت کے قائل ہو گئے. کل آپ کا گردہ خراب ہوا, آپ اسی میکینک کے پاس گئے کہ یار تم نے کل میری گاڑی ٹھیک کی ہے تو کائنڈلی میرا گردہ بھی ٹھیک کر دو. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی میں گاڑیوں کا میکینک ہوں, انسان کا میکینک. اچھا میرا سینٹنس اگر آپ لوگ کمپلیٹ کر دیں گے نا, جیسے میں ادھورا جملہ چھوڑتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا یہ رہے گا آپ میرے ساتھ شریک ہیں اس بات چیت میں. تو وہ کیا جواب میں کہے گا؟ بھائی مجھے گردے ٹھیک کرنا نہیں آتی, یہ علم میرے پاس ہے ہی نہیں. آپ اس سے کہیں گے یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو, میں گاڑی لے کر آیا تھا کل, ساری دنیا کے میکینک کے پاس, میکینکوں کے پاس گیا ہوں, نہیں ٹھیک کر سکے. تمہیں تو اللہ نے بڑے کمالات دیے ہیں, تمہارے پاس نالج ہے, تو گردے میں تو ہلکا سا پین ہے, گاڑی تو دھکے لگا کے بھی اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی. تو وہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرے گا, بھائی یہ علم میرے پاس نہیں ہے, اس کی نالج میرے پاس نہیں. تو دیکھیے جیسے میکینک کے پاس گردے کے علاج کے لیے جانا حماقت ہے, اسی طرح غیر مسلم کے پاس روحانی علم سیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ روحانی علم کسے کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک کو نہیں, جو جن چڑیل بھوت ان کے تو خلاف میں بولتا رہتا ہوں. انسان کو دو قسم کے علوم کی ضرورت ہے, میری طرف توجہ ہے نا حضرات. ایک علم مادی علم کہلاتا ہے, جو گورے کے پاس ہم سے بہت زیادہ. ابھی بتا رہے تھے یہاں کہ بے ہوشی کا انجیکشن ہم نے باہر ملک سے منگوایا, بھائی یہاں کیوں نہیں بنا لیا؟ بھائی ہمیں نہیں آتا بنانا. یہ چیزیں ہم گوروں سے خریدتے ہیں. ہم اس دھوکے میں آ گئے ہیں کہ چونکہ جو چیز یہاں نہیں بنتی وہاں سے ہمیں مل جائے گی, تو اب ہر چیز ہمیں وہاں سے ملے گی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. خوب سمجھ لیں کہ آپ کو ہر چیز وہاں سے نہیں ملے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے, لیکن ان چیزوں کا علم آپ کو پیغمبروں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملے گا. وہ اللہ کے نمائندے ہی ہیں جو بتائیں گے آپ کو. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ کیا فلسفیانہ قسم کی بات ہے. میں آخر میں جو ہے نا وہ جو میں آؤں گا اصل ٹاپک کی طرف, جو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں تمہید ہوتی ہیں جو جب تک وہ شروع میں اس کو آپ نہ لے کے جائیں تو آخر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ ایک سردار جی سے کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا پہلا قانون کیا ہے, اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے. میں کہا بھائی آخر سے کیا ہوتا ہے؟ چلو آدھا آتا ہے آدھا سنا دو. کہتے ہیں اس کالڈ نیوٹنس فرسٹ لا, ہر قانون کے آخر میں ہوتا ہے. تو شروع کا حصہ پی گیا تو آخر کا سمجھ میں آئے گا پھر. تو اس لیے کچھ شروع میں کچھ تمہید کی باتیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ آخر کی باتیں پھر میں سمجھا پاؤں آپ کو. تو کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں, جن کا جاننا, ان سوالات کا جواب گورے کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. ہم بنے ہیں یا بنائے گئے. یہ ہماری زندگی کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ اتنا ہلکی بات نہیں ہے جس کو ہم پی جائیں. اگر ہم آٹومیٹیکلی بنے ہیں نا تو ہمیں یہ جو صدقہ جاریہ کی مشین اور وہ جو ابا کے لیے ڈائلسس ایک مشین دے دی, ابا کا انتقال ہو گیا, ان کو ثواب پہنچے, اور یہ ہاسپٹل میں لوگ چیریٹی کر رہے ہیں جی آخرت میں ہمیں ثواب ملے گا, جنت میں درجات بلند ہوں گے, تو یہ ساری کی ساری باتیں فضول ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ پھر جی جو ڈونیٹ کر رہے ہیں, پھر جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایک وہ شریعہ بورڈ بنایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ یہاں خرچو, صدقات یہاں خرچو. گورے کے یہاں ایسا ہوتا ہے زکوٰۃ صدقات کو کوئی فرق بتائے نا؟ ڈونیشن, سیدھا سمپل لفظ ہے ڈونیشن. بھائی کیوں دے رہے ہو ڈونیشن یار؟ بھائی میں اس لیے دوں تاکہ انسانیت کی خدمت ہو. کیوں کر رہے ہو انسانی خدمت؟ کہ بھائی اچھا انسان کہلاؤں میں اس لیے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں کہ میں کیا کہلاؤں؟
اچھا انسان, میرا دل مطمئن, اچھے لوگوں کا دل مطمئن ہوتا ہے نا خدمت کر کے. تو بھائی اس سے تم کیا یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے, آخرت میں تمہیں ترقی ملے گا؟ یہ کیا ہے یار, یہ سائنسدان تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. کوئی آخرت کی ترقی, نہ اس کو آئنسٹائن نے اس پہ کوئی مقالہ لکھا ہے, نہ کوئی نیوٹن نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے. ہم تو سائنس کو فالو کرتے ہیں. یہ قبر کا عذاب اور آخرت اور جنت اور جہنم, یہ کیا فضول باتیں شروع کر دی. تو ان کے لیے باتیں فضول ہیں یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو شہادت کے فضائل سنا رہا ہو اپنے فوجیوں کو؟ کبھی آپ نے سنا بھائی؟ یا انڈیا جب پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو جی وہ اپنے فوجیوں کو اس شہادت کے فضائل سنا رہا ہو کہ جو مرے گا تو وہ جنت الفردوس میں جائے گا؟ کبھی سنا آپ نے؟ بس وہ نیشن کنٹری کی محبت, ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی مجاہد جاتا ہے میدان میں لڑنے کے لیے, اس کو جنت کے فضائل سنائے. اور ایک فضیلت تو ایسی ہے جس پہ جو نہیں بھی گئے ہوتے ان کا بھی دل چاہتا ہے چلے جائے, وہ حوروں کے فضائل ہیں. کہ اگر آپ حوروں کے فضائل سنائیں نا تو جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ یار میں چلا جاؤں. تو اگر ہم آٹومیٹیکلی بنے ہیں, کسی نے ہم کو بنایا نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے کوئی, یہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی. وہ دھماکہ بھی کسی نے کیا نہیں ہے, وہ شب برات کے پٹاخے کی طرح پھٹ گیا, بس ایک ہو گیا. اور یہ سورج چاند ستارے اور وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی اور سبکتگین بھائی, یہ سارے آٹومیٹیکلی ڈیزائن وجود میں آ گیا. تو بھائی پھر نہ مولانا صاحب کو سننے کی ضرورت ہے, نہ رمضان, نہ شوال, نہ زکوٰۃ, نہ صدقے, نہ قربانی, نہ ابا اماں کے پاؤں میں جنت. یہ سب باتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. بس رائٹس کے لیے کوشش کریں, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, اس پہ تحریکیں ہونی چاہیے, جانوروں کے حقوق. اس سے زیادہ آپ کی سوچ آگے نہیں بڑھے گی. مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوسائٹی میں مولاناؤں کی کیا ضرورت ہے. میں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں, پھر میں آؤں گا اسے دوبارہ. میں کہتا ہوں اگر یہ مولانا, لوگ کہتے ہیں نا بھائی ڈاکٹر کی ضرورت تو ہے, بھائی کڈنی خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دل خراب, مولانا صاحب کا بھی دل خراب ہوتا ہے تو پہلے روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب دھکے کھاتے ہیں تو پھر آخر میں کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس. اس لیے میں کہتا ہوں ڈائریکٹ ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جایا کرو. تو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کی سوسائٹی میں کیا ضرورت ہے, یہ نہ شوگر کے پیشنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیے جس سوسائٹی میں اسلام نہیں ہے نا, سوسائٹی میں, اس سوسائٹی میں بوڑھوں کا مقدر اولڈ ہاؤس ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بوڑھوں کا مقدر کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس. کیوں؟ ہم اپنے بوڑھے والدین کو گھر میں رکھتے ہیں جنت کی خاطر, خدا کی رضا کی خاطر. کیوں؟ ہم مانتے ہیں اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, وہ بوڑھوں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. گورا اس بات کو نہیں مانتا, وہ اس کو ٹینشن سمجھتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو اگر اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا, آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے, تو یہ سارے قصے کہانیاں جیسے مشرکین میں بہت سے کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, یہ دنیا کی زندگی ہے, مرتے ہیں جیتے ہیں, زمانے کے تصرفات ہیں, زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے, کوئی بنانے والا, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس سوال کا جواب ہماری زندگیوں کے لیے سب سے اہم ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھیں آپ نے گوروں سے سنا ہوگا نا میچورٹی, میچور, ہر آدمی جو میچور ہو وہ اچھا ہوتا ہے نا, بنسبت اس کے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور میچور ہی نہیں ہو رہا. تو آپ کو میچور کرنے میں آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے خدا کے بارے میں. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ہم آٹومیٹیکلی خود سے بنے ہیں, تو پھر ہمارا لائف اسٹائل اور گورے کے لائف اسٹائل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن اگر کسی نے ہمیں بنایا ہے, جیسے کہ قرآن, یہ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے, خدا جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا نا ہمیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے تم اس پہ غور کرو کہ کیا تم خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو ڈیزائن کیا ہے. ظاہر ہے ڈیزائنر ہمیشہ ڈیزائن شدہ چیز کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ کیمرے نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے,
آپ اس بوتل کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس بوتل نے اپنے آپ کو خود بنایا. آپ اس مائک کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس مائک نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. تو یہ کائنات کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھماکے خود ہوئے, بگ بینگ تھیوری جو ہے, اور یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں آ گئی؟ یقیناً کائنات کو بنانے والا اس کائنات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے, یہ ہو نہیں سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں, میں وہ مثال دے کے آگے چلتا ہوں. ایک شیشے کا گلاس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو, میں اس گلاس کو, میرا بیان ہو رہا ہے اور باڈی لینگویج کی وجہ سے وہ گلاس پہ میرا ہاتھ لگتا ہے اور وہ گلاس زمین پہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے, مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کیا کہوں گا, بھائی میں نے توڑا نہیں ہے, اتفاق سے ٹوٹ گیا. بھائی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, بھائی بیان کے دوران ذرا زیادہ جوش میں آ گیا, 4 شادیوں کی معذرت کے ساتھ بات شروع ہو گئی تو مجھے ذرا زیادہ جوش آ گیا اور ہاتھ لگا اور ٹوٹ گیا. تو آپ کیا کہیں گے, بھائی ٹھیک ہے میں سوری کر لوں گا, بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ عمل ریورس ہے, گلاس نیچے پڑا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا گلاس. آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب جب آئے ہیں تو وہ گلاس جڑا ہوا رکھا ہے سمت بانڈ سے یا کسی بھی چیز سے, اور میرے علاوہ یہاں اس کو جوڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں جوڑا؟ آپ بیان کے لیے آئے تھے, یہ تو کسی سے بھی ہم اٹھوا لیتے ٹکڑے, جوڑنا تھا جوڑ دیتے, ڈسٹ بن میں پھینکنا تھا ڈسٹ بن میں پھینک دیتے, آپ نے کیوں جوڑا؟ اب میں جواب میں یہ کہوں کہ میرا ہاتھ لگ گیا تھا اور آٹومیٹیکلی جڑ گیا مجھ سے. اس جواب سے آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے؟ سب حضرات کی طرف سے اگر آواز آئے تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. میں کہوں بھائی میرا ہاتھ یوں کر کے لگا تھا, ایسے لگا تو ایک کانچ کا ٹکڑا اوپر آیا, اتفاق سے سمت بانڈ پڑا تھا تو دوسرا بیان کرتے ہوئے ہاتھ میرا سمت بانڈ پہ لگا, اس میں سے لکوڈ نکلا اور گلاس کے کناروں پہ چپکا, اور پھر میرے تقریر کرتے ہوئے کونی دوسرے ٹکڑے پہ لگی, اور پھر وہ ٹکڑا جڑ کے ایک پورا دوبارہ سے گلاس اسی شکل میں وجود میں آ گیا جس شکل میں وہ ٹوٹا تھا. آپ مان لیں گے یہ بات؟ کمال کی بات ہے, ڈارون نے اس سے زیادہ عجیب بات کی, وہ آپ نے مان لی. ڈارون گلاس جڑنے کا قائل نہیں ہے کہ کروڑوں سال میں خود بخود جڑا ہے. ڈارون کہہ رہے ہیں انسان خود بخود بن گئے ہیں, آنکھ خود بخود یہاں لگ گئی, دماغ خود بخود کھوپڑی میں فٹ ہو گیا, بلڈ خود بخود آٹومیٹیکلی سرکولیٹ کر رہا ہے, کڈنی اپنی جگہ پہ آ کے لگ گیا. پورا انسان ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں بن کے باہر آیا, اور باہر آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا, اور اس کے دماغ میں سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بچے کے دماغ میں. اس کو یہ پتا چل گیا کہ دودھ مجھے ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں اترے گا کیسے, اور وہ اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں دودھ بھی ایسا خاندانی وجود میں آیا کہ بچے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل اور صحت مند غذا دنیا میں کوئی پیدا ہو نہیں سکتی. ایک ڈبے کے دودھ کے بارے میں تو آپ کبھی نہیں کہو گے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا, اور ماں کا دودھ جو ڈبے کے دودھ سے کروڑہ گنا بہتر ہے, اس کے بارے میں آپ یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم آٹومیٹیکلی خود بخود چل رہا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ بات اپنے دماغوں میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے, اور بنانے والا ہمارے علاوہ کوئی اور ہے, اس کائنات سے ہٹ کر ہے وہ. یہاں ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے پھر کریٹر کو کس نے بنایا؟ بھائی اللہ, ہم اتنی عجیب چیز خود نہیں بن سکتے تو خدا کو کس نے بنایا؟ ہم مادی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. میں مثال گلاس کی دے رہا ہوں. کریٹر کو نہ ہم نے دیکھا ہے اور وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. کوئی تو ایسی آخر میں پاور ہے نا جس کو ماننا پڑے گا کہ وہ بننے میں کسی کی محتاج نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کا مجھے اور آپ کو جواب پتا ہونا ضروری ہے, اور اس کا جواب اللہ ہی دیتا ہے کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا نا. دوسرا کہ ہم بنے کیوں ہیں. دیکھیں میں اگر گلاس جوڑ کے یہاں رکھ دوں تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں نا کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس جوڑا, یہ تو ثابت ہو گیا, آپ کا یہ دعویٰ ہم نہیں مانتے کہ یہ خود بخود جڑا ہے. چیزیں خود بخود ٹوٹ سکتی ہیں, آٹومیٹیکلی جڑ نہیں سکتی. دھماکوں کے نتیجے میں مینجمنٹ تباہ ہوتی ہے, مینجمنٹ وجود میں نہیں آتی ہے دھماکوں کے نتیجے میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دھماکے ہوں اور ایسے خوبصورت دھماکے ہوں کہ جناب پورا ہاسپٹل وجود میں آ جائے اور جو مینیجر صاحب ہے وہ اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں اور پیشنٹ سارے ہسپتال میں اپنی اپنی چارپائیوں پہ جا کے لیٹ جائیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نہ کرے دھماکہ ہو تو سارا نظام کیا ہوتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو
آپ نے جب یہ مان لیا کہ یہ گلاس مفتی صاحب میں نے مان لیا، میں دلائل کی بھائی میں نے جوڑا ہے، اگلا سوال آپ کا کیا ہوگا کہ کیوں جوڑا؟ کیا خیال؟ یہ سوال میں آپ حق بجانب ہوں گے نا، وہ سب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا، یہ گلاس جوڑنے کے لیے آپ لگے ہوئے وہاں پہ سمجھ موڑ لاؤ یار، ہم نے آپ کے لیے استقبال کا انتظام کیا ہوا، یہاں پہ آپ کو آنے جانے کا خرچہ دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں ہم اتنے عملے کو اتنے عرصے سے ہم نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ یہاں کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ گلاس جوڑنے میں لگے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس سوال کا میں جواب دوں کہ ویسے ہی جوڑ دیا، میں کیا جواب دوں اس سوال کا؟ آپ بولیں مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، میں جواب، پہلے تو میں پھنس گیا تھا، میں کہا جوڑا نہیں ہے جڑا ہے، آپ کو یہ نہیں ہو سکتا بھائی، گلاس آٹومیٹیکلی ٹوٹ تو سکتا ہے، جڑ نہیں سکتا۔ اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کیوں جوڑا، تو میں پھنس گیا، میں نے کہا مان لیں یار میں نے، تو میں جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی جوڑ دیا۔ کہ یار آپ مفتی صاحب ہم تو سمجھدار آدمی سمجھ کے بلایا تھا، آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ویسے ہی جوڑ دیا، ایویں ہی چھوڑ دیا، پنجابی میں شاید کہتے ہیں نا ایویں ہی، ٹھیک ہے، ایویں ہی چھوڑ دیا۔ تو آپ کا کیا بھروسہ، آپ تو کسی کا سر پھوڑ دیں، لوگ پوچھیں کیوں پھوڑا، آپ کہیں ایویں ہی پھوڑ دیا، کسی کے ناک پہ کل مکہ مار دیں، کیوں مار دیا، ایویں ہی مار دیا۔ ایویں ہی کام بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی عقل مند آدمی جس میں تھوڑی سی بھی لاجک ہو وہ خام خواہ میں فضول قسم کے کام نہیں کرتا، بلکہ یہ بچے کر رہے ہوتے ہیں نا، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ ویسے ہی دل چاہ رہا تھا، وہ ایک بچے کا ہاتھ گھنٹی پہ جا نہیں رہا تھا۔ اب تو بچوں نے موبائل میں لگ گئے ہیں، وہ شرارتیں بھی چھوڑ دی ہیں جو ہمارے زمانے میں آپ لوگ ہم سب کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو موبائل میں لگ گئے ہیں۔ تو ایک بچے کا نا گھنٹی پہ ہاتھ نہیں جا رہا تھا، ایک انکل آئے، انہوں نے کو ترس آیا، بیٹا میں بجا دیتا ہوں، گھنٹی دبا دی، بٹن دبا دیا، بیٹا اب کیا کرنا ہے؟ کہہ رہا بھاگے انکل، ٹھیک ہے، اور کیا۔ تو وہ بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں، وہ بچے بھی مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے، بادام کے درخت پہ چڑھنے والے، آم کے درخت سے گرنے والے، اب تو آم بھی خرید کے کھا رہے ہیں اور موبائلوں میں لگے ہوئے، اتنے بچوں کو سروائیکل، آپ تو ڈاکٹر حضرات ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ ایویں ہی نہیں ہوتا، اس کائنات کو کریٹر نے بنایا ہے، مجھے اور آپ کو بھی بنایا ہے، تو ہماری زندگی میں گورا ان سوالات کی تحقیق میں نہیں جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ عیسائیت ایک منسوخ شدہ مذہب تھا، ایک منسوخ شدہ مذہب، تو ظاہر ہے جب ایک مذہب میں تحریفات شروع ہوتی ہے نا تو وہ چیز پھر عوام کو مذہب اپیل نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لوگوں نے مان لیا جی پادری لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، تو شاید معاذ اللہ نقل کفر ہوں گے۔ پھر جو تحریفات ہوتے ہوتے اس مذہب میں اٹریکشن ختم، اس کا حل اللہ نے یہ بتایا تھا کہ ایک شریعت جب منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ بھئی یہ دین برحق لے کر آئے، تو ان کو اس پہ ایمان لے آنا چاہیے تھا، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لے آئے، جن کی قسمت میں نہیں تھا وہ مذہب سے باغی ہو گئے۔ تو 16ویں صدی میں وہ مذہب سے بغاوت کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ مذہب کو اپنی لغت سے، اپنی ڈکشنری سے، اپنی سوسائٹی سے نکالتے نکالتے ایک اللہ رہ گیا تھا ان کی ڈکشنری میں، گاڈ رہ گیا تھا، کہ اب وہ بھی اس سے بھی کیا کر رہے ہیں بھائی، ری ایکشن ہوتا ہے نا ہر عمل کا، تو وہ پادریوں سے ری ایکشن میں اتنا ری ایکٹ کیا انہوں نے کہ آہستہ آہستہ پھر اللہ کو ہی ڈکشنری سے نکال دیا انہوں نے کہ بھئی اللہ کو جب تک نہیں، کیونکہ اللہ کو لانے سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کو آپ لے کر آؤ گے تو سوال پیدا ہوگا اللہ نے جب بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ یہ نہیں دے سکتے کہ ویسے ہی بنا دیا، میں یہاں بیٹھ کے ویسے ہی گلاس نہیں جوڑ سکتا اور اللہ پورا انسان جوڑ دیں، پوری کائنات جوڑ دیں، تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں کر رہا ہے تو یہ کام؟ اور اس سوال کا جواب سائنسدان نہیں دیں گے، ڈاکٹر انجینئر نہیں دیں گے، اس کا جواب وہ دے گا جس نے بنایا ہے۔ دیکھیں یہاں ڈونیشن آتی ہے، یہاں جو شریعہ بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ صدقہ آپ کس مد میں دے رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ڈائلسس کے مریضوں پہ یا یہ شوگر پیشنٹ پہ خرچ کرنا ہے، تو وہ رقم اس کے علاوہ پھر کہیں اور استعمال نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے جائز بھی نہیں ہے، تو دینے والا بتائے گا نا کہ میں کس مد کے لیے دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں، یہ تو بنانے والا بتائے گا نا کہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ وہ ہمارے وزیر اعظم سے سوال پوچھا گیا تھا نا مجھے کیوں نکالا، وہ سوال پوچھتے تھے نا مجھے کیوں نکالا، تو اس کے جواب میں ہم خاموش رہتے تھے اس لیے کہ ہم نے تو نکالا نہیں تھا، تو وہ سوال بھی ہم سے نہیں تھا، وہ کس سے تھا؟ اگلی گورنمنٹ سے تھا، بھائی مجھے کیوں نکالا۔ تو ہمیں سے بھی اللہ سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اللہ تو نے ہمیں کیوں بنایا،
تو اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. یہ چیزیں ہم گوروں سے سیکھ رہے ہیں, میڈیکل سائنس کی کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں, فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں ان سوالات کے جوابات تلاش کر رہے ہیں. فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اور میڈیکل سائنس کا یہ ٹاپک نہیں ہے. جیسے میڈیکل سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے, ایسے ہی ان سوالات کا جواب میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. اگر آپ نے کسی پیشنٹ کا علاج کرنا ہے, آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں گے, آپ قرآن نہیں پڑھیں گے اس کے لیے. یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج طب نبوی کے نام پہ بھی بہت ساری چیزیں منجن بک رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تو بتائی ہیں صحت کے حوالے سے, اور وہ 1400 سال سے یعنی وہ اصول تبدیل نہیں ہو اور قیامت تک رہیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع تھا, ٹاپک تھا, وہ میڈیکل سائنس نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس کی بعض چیزوں میں غیر مسلموں سے رہنمائی لی ہے. میڈیکل سائنس آپ حوالے دیا کرتے تھے کہ اہل فارس اس طرح کرتے ہیں, جو آگ پرست لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اپنے بچوں کی صحت کے لیے, تم بھی ایسے کیا کرو. تو یہ جو سوال ہے نا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا, اس سوال کا جواب کس کے پاس ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے. آپ آسمانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس سوال کا ایک ہی ہمیں جواب ملتا ہے. گورے کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. اور یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم سوال ہے, اس لیے کہ ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اگر آپ اسی میں نہ رہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کمپنی نے, مثال کے طور پر یہ حجاز ہاسپٹل کا ارادہ ہوا کہ ہم جی افریقہ میں بھی ایک ایسا ہاسپٹل کھولتے ہیں, وہاں غربت زیادہ ہے تو ہم وہاں بھی ایک ہاسپٹل کھولتے ہیں. یہاں سے جی 500 افراد کو بھیجا گیا, ان کو تمام سہولتیں دی گئیں, ان کا میڈیکل فری, ان کا آنے جانے کا ٹکٹ فری, اور وہاں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے سارے انتظامات. 500 افراد یہاں سے گئے, اب وہ کھانے پینے میں لگ گئے وہاں جا کے, اور وہ تمام سہولتیں وہاں سے حاصل کر رہے ہیں. جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے نا ان کو, اب ان سے جب پوچھا جا رہا ہے یار آپ کو یہاں بھیجا کیوں ہے الحجاز ہاسپٹل نے, ان کی انتظامیہ نے کیوں بھیجا, کہنا ہمیں اس سوال میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس سوال میں ہمیں کوئی دلچسپی ہے نہیں, یہاں لائف کو انجوائے کرو بھائی, کھاؤ پیو موج مستی کرو. فلم لگی ہوئی ہے کہ نہیں, اب پتہ نہیں افریقہ والوں کی فلمیں کیسی ہوتی ہوں گی, ان کی ہیروئنیں کیسی اور ہیروئن کیسے ہوتے ہوں گے, ہیرو کیسے ہوتے ہوں گے. وہ چلیں پھر وہ میری نا بات سے بات لمبی ہو جاتی ہے, پھر میں اسکپ کر رہا ہوں, یہ کچھ چٹکلے ہیں بیچ میں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی احمق ہوگا کہ جس کو کسی پروجیکٹ کے لیے بھیجا گیا اور اس کام کو بھول کر وہ وہیں پہ عیش و عشرت میں لگ جائے؟ اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی ترقی کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں, جانوروں کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں, ملک کی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بات کوئی بھی نہیں کر رہا کہ ہمیں بنایا کیوں گیا ہے بنانے والے نے. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا تم اس کام کو فوکس کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اگر نہیں کر رہے تو اللہ کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ صرف یہ دیکھتا ہے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کام کو فوکس کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اب وہ کام کیا ہے؟ قرآن میں اس کام کو مختلف انداز سے مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جن کا حاصل ایک ہی ہے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں اور جنات کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے. ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے. یہاں آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا بھائی پھر ہم اسپتال بند کرتے ہیں, چلتے ہیں عبادت کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں, حج پہ دوبارہ چلے جاتے ہیں, جنہوں نے کر لیا ہے دوبارہ 6 عمریں اور کر لیتے ہیں. اگر صرف اتنی ہی آیت نازل ہوتی, اس کو قرآن نے ایکسپلین نہ کیا ہوتا تو شاید عبادت کا ہم یہی مطلب سمجھتے. میں سمجھا پا رہا ہوں, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ تو ہم صرف یہی مطلب سمجھتے جیسے عیسائیوں نے کیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. حضرت عیسیٰ نے کہا نا کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو حضرت عیسیٰ نے, تورات نے, انجیل نے کئی جگہ ایکسپلین کیا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے, لیکن پادریوں نے کیا کیا, اس مطلب کو ہٹا کے اپنے مطلب کا مطلب ڈال دیا اس میں. وہ اپنا مطلب یہ ڈالا کہ بھائی جنگلوں میں نکل کے اللہ اللہ کرو. کیا کرو بھائی؟ قرآن کہہ رہے ابتدعوها, خود سے گھڑ لی ایک چیز. لہذا انہوں نے کہا سب سے پہلے شادی پہ پابندی لگائی, بھائی بیوی بچے ہوں گے تو کمانے کی فکر ہوگی. پادریوں میں اب شادیاں ہونے لگی ہیں, پہلے نہیں ہوتی تھی شادیاں.
ابھی بھی جو بہت ہی بنیاد پرست قسم کے وہ نہیں کرتے, ان کی جو نند ہیں وہ بھی نہیں کرتی, پادری بھی نہیں کرتے. وجہ کیا تھی بھائی؟ بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, ٹینشن ہے یا نہیں؟ وہ ہم ابھی میں مسقط گیا گھر والوں کے ساتھ, تو مجھ سے وہاں ہمارے میزبان پوچھ رہے کہ مجھ سے مجبوری ساتھ آئی ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہو؟ میں سمجھا نہیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا وہ ہر ایک سے یہ پوچھ رہے تھے آپ کے ساتھ مجبوری ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہو؟ میں نے کہا مجبوری کہہ رہے ہیں یار, ہم بیگم کو پیار سے مجبوری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہمارے ساتھ تو پھر بہت ساری مجبوری ہے. تو وہ ہر ایک سے ہی پوچھ رہے تھے کہ اکیلے آئے ہو مجبوری کے ساتھ آئے ہو؟ اور واقعی جو مجبوری کے ساتھ آئے تھے نا وہ لگ رہے تھے مجبور. ان کو ٹائم پہ رات کو ہوٹل پہنچنا ہے, صبح آتے ہوئے لیٹ ہو رہے ہیں, تو جہاں جا رہے ہیں بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہاں جا رہے ہو. وہ کہتے ہیں نا وہ جس نے امریکہ دریافت کیا تھا, کیا نام تھا اس کا, کولمبس. اگر وہ شادی شدہ ہوتا نا تو امریکہ دریافت نہیں کر سکتا تھا. وہ جیسے ہی دریافت کرنے کے لیے نکلتا اس کی بیوی کہتی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. آپ بتاؤ, وہ تو ٹینشن میں نا, 6 انڈوں کی ٹینشن میں امریکہ دریافت کر لیتا, وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا, وہ 6 انڈوں کی فکر میں لگ جاتا. تو پادریوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, تو یہ جو ہے نا یہ شادی بیاہ کا سیٹ اپ ختم کرو. بیوی ہوگی تو کھلانے کے لیے, پھر کمانا پڑے گا, پھر ترقی کی باتیں بھی ہوں گی. جب اب مجھے بتاؤ ہم سارے پاکستانی اگر جنگلوں میں اللہ اللہ کے لیے نکل جائیں تو مہنگائی کا پھر ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ پیٹرول بھلے جتنا مرضی مہنگا ہو جائے بھائی, کیا خیال ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ ان کی گڑی ہوئی ڈیفینیشن تھی, یہ انہوں نے خود گڑی ہے. ابتدعوها, یہ ابتدا کا مطلب بدعت ہے. یہ اسلام میں عبادت کا یہ تصور نہیں, عبادت کا یہ ایک حصہ ہے. نماز قائم کرنا یہ تو بہت بڑا حصہ ہے. جو اسلام میں 5 نمازوں کی جتنی ویلیو ہے اتنی تو توحید کے بعد کسی حکم کی ویلیو نہیں ہے, لیکن ایک جزو ہے اس کا, یہ پارٹ ہے اس کا. القرآن یفسر بعضہ بعضا, علماء کہتے ہیں کہ قرآن خود ایکسپلین کرتا ہے کہ اس آیت سے میری مراد کیا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اچھا پوری کائنات کو کیوں بنایا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. 2 لفظ ایک سینٹنس میں اللہ نے پوری کائنات کی پیدائش کا مقصد بتا دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, اور جو اس کے درمیان, سب کا سب انسان کے لیے بنایا ہے. یعنی یہ پوری کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا, تسخیر, مسخر کر دیا. تمہارے جو مرضی کرو اس کائنات کے ساتھ تم, یہ سب تمہارے لیے. سوال گھوم پھر کے آتا ہے ہم کیا پیڑے کھانے کے لیے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ ایک ویکینسی آئی کہ جی کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے نا آرمی میں. آپ چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے, آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا کیا سہولتیں ملیں گی جب میں آفیسر بھرتی ہو جاؤں. انہوں نے کہا جی اتنی سیلری ہوگی, اتنے الاؤنس ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ملیر کینٹ میں, یا یہاں کا کینٹ مجھے نہیں پتا ہوا, کراچی میں ملیر کینٹ ہے, گھر ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, ایسے زبردست وردیاں, پھول وول, فٹ فاٹ اور سلوٹ ملوٹ. آپ نے کہا ویل ڈن, بڑا مزہ آیا مجھے آپ سے یہ باتیں سن کے, کل سے میں یہ سہولتیں لینے کے لیے آ رہا ہوں. تو کہے گا آپ بھی تو پوچھو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کہے بھائی میں نے کیا کرنا ہے یار, بس مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ تمام سہولتیں اگر مل رہی ہیں تو زبردست ہو گیا بھائی. تو بڑا, ہم کراچی میں کہتے ہیں ہٹو بچوں ہو گیا یہ تو بہت مزہ آیا مجھے سن کے. اس نے کہا یار یہ جو باقی سویلین ہیں بیوقوف ہیں, ان کو ہم کیوں نہیں دے رہے سہولتیں, آپ کو کیوں دے رہے ہیں. تو پھر آپ نے کہا اچھا ذرا بتائیے کہ کیوں. کہیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے 1 سال یا 2 سال آپ کی ٹریننگ ہوگی, اور سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس دن جنگ ہوئی نا تو یہ سویلین اپنے گھروں میں سوئیں گے, آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اترنا. یہ رسک آپ نے لینا ہے, یہ سویلین نے نہیں لینا. آپ کہو اچھا میں سمجھا کہ شاید جو ہے نا وہ ویسے ہی گورنمنٹ ہم پہ بڑی مہربان ہو گئی ہے. تو وہ انٹرویو لینے والا کہے گا تم یہاں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے ہو. یہ پیڑے کھانا سنا ہے نا, چند آدمی جنگل میں نکلے نا کہ خدمتیں کہ بھائی تو ایسا کر, تو لکڑیاں جلا,
اس نے کہا یار ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ بھائی میں یہ بھی نہیں کروں گا, مجھ سے لکڑیاں اکٹھی نہیں کی جاتی. اچھا تو ایسا کر, تو پیاز ٹماٹر لے آ جا کے بازار سے. نہیں یار میرے سے نہیں ہلا جاتا. اچھا تو ایسا کر, چولہا تو جلا لینا. یار یہ میں کام میرے سے نہیں ہوتا. اچھا یار تو ایسا کر, پیاز کاٹ لے کم از کم. یار یہ بھی نہیں میرے سے ہوتا. کھانا پکا کے تیار ہو گیا, اب آپ اسے کہیں آ جا تو فوراً آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ آپ کیا کہتے ہیں, تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے آیا ہے؟ کام کرتا نہیں ہے دھیلے کا بھی, اور پیڑے کھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, پوری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے. ہمارا جب دل چاہتا ہے, بکرا جب 2 دانت کا ہوتا ہے نا, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, جب عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے, وہ ہماری چھری کے نیچے آتا ہے اور ہماری پلاؤ اور بریانیوں میں ہماری خوراک کا حصہ بن جاتا ہے. کروڑوں بکرے کٹتے ہیں انسان کی خوراک کے لیے. جانوروں سے ہم نے زندگی کا حق چھینا ہے. کتنی کروڑوں اربوں مچھلیاں ہیں جن سے ہم روزانہ زندگی کا حق چھینتے ہیں, حالانکہ اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. دھوکے دے کے مچھلیوں کو نکالتے ہیں. جھینگا لگا دیں گے اس کے اوپر, کانٹے کے اوپر, مچھلی سمجھے گی میرے لیے باربیکیو کا انتظام کیا انسان نے. دھوکہ دے رہے ہیں اس کو ہم, اور وہ آئے گی اور اس کے جبڑے میں کانٹا لگے گا, اور ایسے بے دردی سے اس کو کھینچتے ہیں, اور کلیپنگ بھی ہوتی ہے, وہاں بھی بڑا اچھا پیس ہاتھ آیا, اور پھر اس کو تل کے کھا رہے ہوتے ہیں. کتنے جانور روزانہ کٹتے ہیں, کتنی مچھلیاں کٹتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. سوکھا چارہ اللہ بھینس کو کھلاتے ہیں, سوکھا چارہ. آپ اس سوکھے چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ بھئی کوئی ایسا تجربہ کریں, کچھ ایسا پروسیس کرے, اس سے ایک قطرہ چکنائی کا نکال کے دکھا دیں. جاپان کا سائنسدان کہے گا بھائی اس میں چکناہٹ ہے نہیں, میں نکالوں کہاں سے. لیکن اللہ نے جو مشینری بنائی ہے نا جانور کی شکل میں, سوکھا چارہ کھلاتے ہیں آپ, اور تھوڑی دیر میں آپ اس میں چکنا گاڑا دودھ دیکھیں کیسا بنا کے نکلتا ہے. اگر اللہ جانور کی خوراک بادام رکھ دیتے ہیں نا کہ اس کو دودھ نکالنے کے لیے بادام کھلاؤ, تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم ڈائریکٹ بادام ہی کیوں نہ کھا لیں. پھر کیسی مشینری بنا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ بھینس کس کی خدمت کر رہی ہے؟ یہ تو میری اور آپ کی. ماں بڑھاپے میں کیا تانے دیتی ہے, دودھ نہیں بخشوں گی, کیا خیال ہے؟ یہی تانے دیتی ہے نا. ذرا سی آپ ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں, ماں کہتی ہے میں نے تجھے دودھ پلایا ہے. بتاؤ ماں زیادہ دودھ پلاتی ہے, بھینس زیادہ پلاتی ہے؟ ذرا بولے نا, آپ شرمائے نہیں نا. بھینس زیادہ پلاتی ہے حضرت. آپ کو شاید ساری زندگی ماں کا تو 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں پیتے. ماں کا دودھ تو 2-2.5 سال سے زیادہ تھوڑی پیتے ہیں ہم. اور ماں کا تو صرف دودھ ہی پیتے ہیں نا. بھینس کی تو چائے بھی بنتی ہے, لسی بھی بنتی ہے, گھی بھی نکلتا ہے, مکھن بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر بھینس کے پائے بھی کھا رہے ہیں, صرف دودھ نہیں, کھجی کے پائے اور سجی کے پائے. یہاں لاہور میں تو بڑے مختلف قسم کے پائے ہیں. میں گجرانوالا گیا, ہم نے کہا یار بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, سارے پائے تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں. اتنے پائے لوگ کھا رہے ہیں وہاں پہ. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اتنا دودھ بھینس دیتی ہے ساری زندگی, جس سے بزنس بھی چلتا ہے ہمارا. جب وہ بڈھی ہوتی ہے تو ہمیں تو جیسے ہندو گائے کو اپنی ماں بنا لیا, بیل کو باپ نہیں بناتی, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن بہرحال گائے کو انہوں نے ماں بنا لیا. تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم بھینس کو ماں نہ بناتے, تھوڑا سا تو پروٹوکول دے دیتے نا اس کو یہ سزا تو نہ دیتے کہ ادھر بڑھاپا آیا اور فوراً کاٹ کے کسائیوں کے چانپے کوئی اور لے گیا, پائے کوئی اور لے گیا, سجی کے پائے تو کھجی کے پائے, اور مغز اس کا کراچی چلا گیا وہاں نلی نہاری اور مغز نہاری بننے کے لیے. تو وہ ایسی تشکیل اس کی کرتے ہیں نا, ہم اس کے پارٹس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. بتاؤ بھینس کو یہ حق نہیں ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی, کم بختو بڑھاپے میں تو مجھے کم از کم تمیز سے بیٹھنے دیتے. ہم کہتے ہیں بھائی تو نے دودھ دینا چھوڑا کیوں, تیری سزا ہے کہ ہم نے تجھے رکھا ہے دودھ کے لیے, جس دن تو دودھ دینا بند کرے گی تیری سزا پھانسی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کس کی خدمت کر رہی ہیں, انسان کی کر رہی ہیں. تو کیا ہم پیڑے کھانے کے لیے, میرا اصل مقصد یہ ہے, ہم بھی تو کسی کام کے لیے ہیں نا, یا ہم نائٹ کلبوں میں جانے کے لیے, شراب پینے کے لیے, معاذ اللہ زنا کرنے کے لیے, گرل فرینڈ لڑکیوں سے دوستیاں لگانے کے لیے, حلال حرام کی فکر کیے بغیر زندگی گزارنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہم پیڑے کھانے کے لیے ہیں پھر یہاں پہ. تو قرآن ایکسپلین کر رہا ہے, ایک جگہ قرآن نے کہا نہیں تم پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہو. اللہ نے کسی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا, صرف انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا مفہوم دوسرے مقام پہ قرآن بیان کر رہا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا,
اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. یہ ہماری پیدائش کا مقصد, اللہ اچھے اور برے کا فرق کرنا چاہتا ہے کہ کون انسان اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا. یہ آزمائش ہے میری اور آپ کی کہ میں اچھا کون ہے برا کون ہے. اور ظاہر ہے جس امتحان, لیبلوا کا مطلب امتحان ہے, ابتلا عربی میں امتحان کو کہتے ہیں. اور آپ بتائیے وہ امتحان جس کا رزلٹ ہی نہ اناؤنس ہو وہ امتحان کہلاتا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے تھے پیپر دینے کے لیے, اناؤنس ہو گیا کہ بھئی یہ اس کا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا, تو وہیں سے پیپر پھاڑ کے آپ نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ یار جب کوئی رزلٹ ہی نہیں آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے. ایک آخری سوال بھی رہ جائے گا نا, ایک نقطہ بھی رہ جائے گا, آپ اس نقطے میں بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرو گے اپنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ امتحان ہو اور امتحان کے بعد رزلٹ نہ ہو. تو اللہ نے بتایا میں نے پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے, اور جو اچھا بن کے آئے گا رزلٹ ہوگا. اور رزلٹ کا دن دنیا نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. یہ اکثر کافر کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ انعام دیتا. بھائی دنیا دار الامتحان ہے, وہ دار الجزا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ موت کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا. یہاں مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو کے ہڈیاں ہو گئے ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, مار کے دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. دو قدرت تم نے خدا کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس کی لاجک تو تم ہی بیٹھ کے تلاش کرتے رہو. ہر عمل کی ایک لاجک ہوتی ہے, وہ تو تمہارا ہیڈک ہے کہ یہ کیسے پروسیس ہوا اور کیسے بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. کیا ہم نے یہ ایک چیز تم نے دیکھی نہیں ہے, وہ ہمارے کہنے سے مان لو. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, اس عمل کو ہم دوبارہ ریورس کریں گے, دوبارہ انسان بنائیں گے, اپنے سامنے کھڑا کریں گے تمہیں. تو یہ بات اپنے ذہنوں میں ہم سب کو خوب اچھے طریقے سے بٹھا لینی چاہیے. ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے آخرت کے لیے. ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, ہماری باڈی ختم ہوتی ہے لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو ریورس کرے گا اور ہمیں دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اور جو ملحد لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ اعتراض نیا نہیں ہے, یہ پہلے بھی اعتراض ہوا ہے. وہ اعتراض میں بیان کر کے جلدی سے بات کو بس سمیٹتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو, ایک دن اللہ اس عمل کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان بنائے گا تاکہ اچھوں کو بدلہ دے اور بروں کو سزا دے. تو وہ کہا کرتے تھے یہ ممکن نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا تو باڈی تو محفوظ ہوتی نا. سورہ یاسین کا آخری رکوع, اس میں اللہ نے کہا, واقعہ بیان کیا, ایک مشرک آیا ایک بوسیدہ ہڈی کو, قبرستان کی ایک پرانی ہڈی کو لے کر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنے لگا, من یحیی العظام وہی رمیم, یہ ہڈی صدیوں پرانی گھن کی طرح مٹی اس کو کھا گئی ہے, ختم ہو رہی ہے, بھربھری ہو گئی ہے, بھلا اس کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ خدا نے اگر زندہ کرنا ہوتا باڈی تو محفوظ رکھتا نا خدا. یہ اعتراض اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن یہ اعتراض اصل میں کس پر تھا؟ کیونکہ نبی اللہ کے نمائندے ہیں, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے, وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا. اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کے خاموش ہو گئے, اور وہ بھی کتنا ہوشیار, دیکھیں جا کے نا پرانی ہڈی نکال کے لا رہا ہے باقاعدہ. کیا آپ بتاؤ, یہ جیسے ہم تنزیہ کہتے ہیں نا, یہ دوبارہ سے پیدا ہوگا, اس کو تو کیڑوں نے کھا لیا, اس کو یہ کیسے پیدا ہوگا دوبارہ؟ تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی, سورہ یاسین کا آخری رکوع, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. جو انسان اعتراض کر رہا ہے نا کہ یہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا, اے نبی اس سے کہہ دیجئے کہ کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ یہ پانی کی ایک بوند تھا, قطرہ تھا, ایک معمولی سا, کیسے خدا نے اس میں آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, باڈی پوری بنائی, اور ایسا بنایا اس پانی کو کہ اب یہ جھگڑ رہا ہے, خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا اس کے اندر, اور خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعتراض کر رہا ہے, من یحیی العظام وہی رمیم, میں جب ہڈی ہو جاؤں گا مجھے کون زندہ کرے گا دوبارہ؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ,
اس کو بتا دیجئے کہ وہی کرے گا جس نے فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ تجھے پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. بے وقوف تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جس نے اس طرح سے پیدا کیا تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے, اور طرح سے نہیں ہو سکتا. اس نے اس طرح سے پیدا کر کے دکھا دیا ہے کہ جو اس طرح کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے, وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا کیا اور برا کیا, اور اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہوگا. اب میں آخری بات, بس یہ تو ہمیں پتا چل گیا نا, ہم آزمائش کے لیے پیدا ہوئے اور ہم اچھا بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم کس کام کے لیے پیدا ہوئے بھائی؟ اچھا بننے کے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. معذرت کے ساتھ یہ میں اگر 5 منٹ آپ کے لے لوں, اگر آپ تھک نہ گئے ہو, یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھے کی ڈیفینیشن بولے نا بھائی کیا ہے؟ اللہ نے تو بنایا بھائی جو اچھا بن کے آئے گا. ایک تو کراچی میں کہتے ہیں تمہارے اچھے بھی سمجھیں گے. کوئی کسی کے پیسے نہ دے رہا ہو نا تو بدماش آدمی کیا کہتے ہیں تیرے اچھے بھی دیں گے, تو اس کے اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. دیکھیں اچھے کو اگر ہم ایکسپلین کریں نا, ہم یورپ سے پوچھیں اچھا کسے کہتے ہیں, یورپین کے ہاں اچھا الگ ہے, امریکن کے ہاں اچھا الگ ہے, بیوی کی نظر میں اچھا الگ, شوہر کی نظر میں اچھا الگ, ابا کی نظر میں اچھا. دیکھو ابا کی نظر میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو پیسے کما کے لاتا ہے. معذرت کے ساتھ وہ سب سے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بیگم کی نظر میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو جب پیسے مانگو فوراً پکڑا دیتا ہو. آپ کی نظر میں اچھی بیگم کون ہے؟ جو آپ کی اطاعت کرتی ہو. آپ کی نظر میں اچھے ماں باپ کون ہیں؟ جو پیسے دیتے ہو, پان گٹکے کے بھی پیسے دیتے ہو, چرس بھی مانگو تو ابا انتظام کر کے دیں مجھے, ڈانٹے نہیں, تنبیہ نہ کریں کسی بات پہ, مجھ سے پوچھے نہیں کہاں جا رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار ابا ہمارے ہر وقت ٹینشن دیتے ہیں. تو جیسے جس نے ہمیں بنایا ہے نا, اس نے ہمیں بتایا کہ کیوں پیدا کیا, تو اچھے کو ایکسپلین بھی کون کرے گا؟ وہی کرے گا, وہ بتائے گا میری جنت میں نے دینی ہے. ٹھیک ہے نا, جو پیپر بناتا ہے وہ بتاتا ہے نا کہ سوال کے کتنے نمبر ہیں, یا آپ کو وہاں خود اجازت ہوتی ہے کہ جی یہ والا سوال بہت اچھا ہے سر, اس کے میں 50 نمبر لگا لیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے آتا ہے. ہم پوچھتے ہیں گوروں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ یہ ہوا ہے کہ دیکھو وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کا امام. وہ کہتے ہیں یار ہم سے تہذیب سیکھو. تو جو چیزیں ان میں اخلاقی برائیاں آئی نا, انہوں نے اس کو تہذیب کی ڈیفینیشن سے نکال دیا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے, لوگوں کو تہذیب سکھاتا ہے, بہت اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات کرتا ہے, لیکن اس کو بیچارے کو عادت پڑ گئی سٹا لگانے کی. سٹا سمجھتے ہیں؟ نہیں تو کراچی کبھی آئے, میں دکھاؤں گا, بہت سے لوگ یہاں بھی ہیں. برساتی نالوں میں ہیروئن نہیں پی رہے ہوتے, چرس پی رہے ہوتے ہیں, سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. اس کو عادت پڑ گئی, یہ اخلاقی برائی ہے نا بھائی. اچھا کام ہے یہ بیٹھ کے چرس پینا یا ہیروئن پینا, لیکن وہ آدمی جو موٹیویٹ کرتا تھا لوگوں کو, جو بڑا اس کا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہارا امام ہوں, مجھ سے سیکھو تہذیب کسے کہتے ہیں, تم نے ٹیکنالوجی سائنس مجھ سے سیکھی ہے, تہذیب بھی مجھ سے سیکھو. اس بیچارے کو عادت پڑ گئی کس کی؟ سٹا لگانے کی. یار مزہ بہت آیا, اب سٹا چھوٹ نہیں رہا اس سے. تو اس نے کیا کیا, یار لوگ مجھے چرسی 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 کہتے ہیں جہاں سے گزرتا ہوں, تو اب ہونا یہ چاہیے کہ میں چرس چھوڑ دوں. لیکن اس نے کیا کہا, اس نے کہا یار یہ تو مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے, تو تہذیب کی ڈیفینیشن میں چرس کو کیا کر دو, چرس سے اجتناب کو خارج. اور یہ جو چرسیوں کا جو گیٹ اپ ہے نا, وہاں بیٹھ کے یوں ایسے پی رہے ہوتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے دھوئیں ناک سے نکال رہے ہیں, یہ نہیں ہونا. یہ 3 پیس سوٹ کے ساتھ ایک باقاعدہ میٹنگ میں خوبصورت پیکنگ میں چرس ہونی چاہیے, اور اس کا نام رکھو اینٹی ڈپریشن. اب وہی چرس تھوڑے دنوں میں جو نہیں پیے گا وہ بے وقوف سمجھا جائے گا, بد تہذیب, اور جو پینے والے وہ ماڈرن سمجھے جائیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ان کی سوسائٹی میں جب مذہب گیا نا, خدا کا خوف, آخرت گئی, تو شراب آئی سب سے پہلے, شرابیں پینا شروع. ان کے ماہرین بیٹھے یار یہ شراب تو پینا اچھا کام نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کہ بھائی شراب کوئی تہذیب کے خلاف, بولے یہ لیگل ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں شراب پی کے وہ مرزا غالب کا شعر جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دو, یہاں جگر کا شعر ہے, سوری, جہاں اہل ظرف کا کام ہے یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. تمیز سے, یعنی جو ساری قوم ہی شراب پینے لگی نا. پھر ایکسیڈنٹ ہونے لگے تو اس کے انہوں نے لا بنائے,
ہمارے یہاں تو شراب کوئی آپ کے یہاں بیٹی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آئے جی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, دن بھر پیتا ہوں, تو آپ گلی محلے کے کتے چھوڑ دو گے اس کے پیچھے, یار تو تمیز کا تو کیسا آدمی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے, وہ رشتہ لینے کے لیے کہیں جائے نا تو پیتا ہوں, تو وہ سسر صاحب خود بھی پی رہے ہوں گے, ان کی ہونے والی وائف بھی پی رہی ہوں گی. تو انہوں نے کیا کیا, اچھے لوگوں کی ڈیفینیشن سے شراب سے اجتناب کو بولے نکال. جب خدا گیا ان کی سوسائٹی سے, مذہب گیا, تو آپس کے ریلیشن بھی ختم. اب جو ریلیشن بن رہے ہیں ایئر ہوسٹس کا کسٹمر کے, جو جہاز کے پیسنجر ہے ان سے ریلیشن, جو وہ ریلیشن جس کی بیس بزنس ہے. کاروباری لوگوں کے اپنے کسٹمر سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن ماں باپ جو سب سے قریبی تھے ان سے تعلقات ختم. وہ اولڈ ہاؤس, ان کا بڑھاپا کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس. نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں, زنا کر رہے ہیں. عورت کے حقوق بتاؤ زنا میں ہے یا نکاح میں ہے؟ نکاح میں ہے. زنا میں تو آپ پر اپنی خواہش پوری کی نکل گئے آپ. تو وہ ساری بد تہذیبی کے کام نا جو انسان اور جانوروں کا فرق ختم کر دیتی ہے, وہ سارے کام ان کی سوسائٹی میں آئے, لیکن انہوں نے ان سارے کاموں کو لیگل کر کے ان پہ بد تہذیبی کا لیبل ہٹا دیا. لہذا ہم گورے سے نہیں پوچھیں گے کہ اچھے کو آپ ایکسپلین کریں. اچھائی برائی کو ایکسپلین کون کرے گا؟ اللہ کرے گا, خدا کرے گا. تو خدا نے جو اچھائی بیان کی ہے وہ چار شرطیں آپ میں پائی جائیں گی. تو وہ جو نیوٹن کا قانون سردار جی نے سنایا تھا, از کالڈ اچھا, وہ میں آخر سے سنا دیتا ہوں, از کالڈ اچھا. پہلا حصہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. قرآن کہہ رہے 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر تم اللہ کی نظر میں کیا کہلاؤ گے؟ اچھا. وہ جلدی 4 چیزیں میں بیان کرتا ہوں. پہلی بات, من اراد الآخرہ, آپ نے ہر کام میں نیت آخرت کی کرنی ہے. دنیا کی کریں لیکن دوسرے درجے میں, پہلے درجے میں کیا ہو؟ آخرت. اگر آپ لاکھوں غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں غریبوں کو خوش کرنے کے لیے, بیچ میں اللہ نہیں ہے, تو غریب بھی خوش ہوگا, لوگ بھی آپ کو اچھا کہیں گے, ریاست بھی اچھا کہے گی, اللہ آپ کو اچھا نہیں کہے گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتے ہیں ہمارے نیک لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کھلاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے, پیسے تو دور کی بات, شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے. ہمیں ڈر ہے تم شکریہ ادا کرو گے ثواب نہ کم ہو جائے. اللہ کہتے کہ یار وہ تھینک یو تو تمہیں مل گیا تھا نا دنیا میں, تو اتنا تمہارا جو ہے نا لیس ہو گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ خالص کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے. ایک حدیث میں آتا ہے, دیکھیں اسلام آپ کو سکھا کیا رہا ہے. ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا درخت لگا رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ تم درخت لگا رہے ہو کتنے سال بعد پھل دے گا؟ انہوں نے بتایا ہوگا 5 سال 10 سال, کھجوروں کے درخت ایسے ہونا. آپ نے فرمایا تمہیں کل کی خبر ہے کہ کل کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ زندہ رہو گے نہیں رہو گے؟ یعنی پل کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5 سال کی. اس حدیث سے ہمیں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. ایسا ہی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہ درخت کوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب مر جائیں, اور آپ پلاننگ کر رہے ہیں کتنے سال کی؟ 5 سال بعد. اس لیے کہتے ہیں نا ادھورا علم نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مفتی خطرہ ایمان. اب جس نے ایک حدیث پڑھی اور ریفرنس بھی یاد کیا ہوا, وہ تو گمراہ کرے گا نا لوگوں کو. کوئی بھی درخت لگا رہا ہوگا وہ جا کے کہے گا یار تو کر کیا رہا ہے, تجھے کل کا پتہ نہیں ہے, تو اب یہ بڑھاپے میں یہ کام کر رہا ہے تو. دوسری حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, فرمایا انسان تو دور کی بات, جب تک پرندے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے نا, گھونسلے بنا کے رہیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اس کا بھی اس کو اعمال نامے میں یہ نیکیاں بھی شامل ہوتی رہیں گی. مرنے کے بعد بھی یہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے نا یہ کھل گیا, یہ اوپن رہے گا, قیامت تک رہے گا. یہ موٹیویشن انگریز کے پاس بولو نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس حدیث میں درخت لگانے کی بے انتہا فضیلت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک حدیث میں روکا جا رہا ہے, دوسری میں بہت زیادہ موٹیویشن مل رہی ہے. اصل میں ایک ہی عمل ہے, پہلے میں اراد الآخرہ نہیں ہے, دوسرے میں کیا ہے؟ اراد الآخرہ ہے.
وہ نیت کیا ہے اس کی؟ انسانیت کی خدمت، تاکہ خوش کون ہو؟ انسان کی خدمت کی جا رہی ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ۔ اور حدیث میں مثالوں کے ذریعے اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں۔ درخت ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ درخت میں آپ کی محنت کم ہے، اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہے، کئی سالوں تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں، آپ نے بھی ایک درخت لگا لیا، خدا کی قسم ایک عام درخت سے پبلک کو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ایک ہاسپٹل سے فائدہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ لوگوں کو زندگیاں دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس کی خیر اس درخت سے کئی کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ ایک درخت کتنا آکسیجن لیول بڑھا دے گا آپ کے ماحول میں، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ یہ مثال کیوں دی ہے قرآن نے؟ اصل میں تو قرآن کہہ رہا ہے تکلیف نہ دو نا، لیکن اس کے لیے مثال دی اف، کیونکہ اف سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن اصل میں یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ اتنی تھوڑی سی تکلیف جب اللہ کو برداشت نہیں ہے تو ماں باپ کو مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو حدیث میں مثال درخت کی دی جا رہی ہے جس کی میں محنت بہت کم ہے اور اس کی خیر بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ جب وہ عمل اللہ تمہارا ضائع نہیں کرے گا تو تم ایک ہاسپٹل بناؤ گے، تعلیمی ادارہ بناؤ گے، انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی ٹرسٹ بناؤ گے، کوئی بھی کام کرو گے تو اس سے تو جانور نہیں بلکہ کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انسان، اور فائدہ بھی وہ فائدہ جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایسا شخص اپنے اعمال میں کس قدر نیکیاں جمع کر لے گا، سبحان اللہ، کتنی نیکیاں جمع کر لے گا وہ۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ کسی بھی عمل میں نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت۔ تو جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ نیت یہ کریں ہم یہ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جو حضرات جن کا بچپن یہیں گزرا ہے، پہلے گورنمنٹ اسکولوں میں، میرے بڑے بھائی بتاتے ہیں، ہم وہ سرگودا میں پڑھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ ٹیچر ہوتے تھے نا وہ اوور ٹائم لگا کے ہمیں پڑھاتے تھے۔ اب جتنا ٹائم دینا چاہیے اتنا بھی، تو پہلے نیت کیا تھی؟ آخرت، کہ یار یہ بچہ پڑھے گا، جہاں بھی جائے گا میرے لیے دعائیں کرے گا اور خدا مجھ سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ تو جتنا ٹائم گورنمنٹ لے رہی ہے اس سے زیادہ دے رہے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہمیں بھی یاد ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جتنا دینا چاہیے اتنا بھی نہیں دے پا رہے ہیں، اور جو دے رہے ہیں ایمانداری سے ٹائم نہیں دے رہے۔ تو جتنا یہاں عملہ ہے اگر وہ نیت آخرت کی کرے گا نا تو اس میں کیا ہوگا کہ شو بازی کم ہو جائے گی، کام زیادہ۔ جب آخرت نیت نہیں ہوتی کام تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ کریڈٹ سارا کس کو ملے؟ مجھے ملے، نام میرا، میں نے کیا ہے۔ وہ ملا نصیر الدین جو تھے نا، ان کو کہیں ایک سیاستدان آیا اور کہنے لگا ملا نصیر الدین سے، یار میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے، پہلے شیروانیاں اور یہ سب چیزیں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، آپ مجھے اپنی کرتا شلوار اور شیروانی دے دیں تو میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں دے دیتا ہوں، لیکن میں بھی ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا چلو تم بھی ساتھ چلو۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں انٹروڈکشن بھی آپ کا میں ہی کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو بھائی ملا نصیر الدین سے تم ہی کروا دینا۔ اب ملا صاحب ان کا تعارف کروا رہے ہیں، جناب یہ جلسے میں بلا رہا ہوں ایک صاحب کو جو بڑے زبردست اور یہ قوم کے لیے آپ ان کو ووٹ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جو انہوں نے پاجامہ پہنا وہ میرا ہے، جو انہوں نے پاجامہ پہنا وہ کس کا ہے؟ وہ سیاستدان نے تقریر تو کر لی، اس کے بعد بولا کہ یار تمہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے پاجامہ یہ کہ میرا ہے۔ اب ان کو تو ہو رہا تھا نا کہ یار میری شلوار پہن کے گئے ہیں تو کچھ تو پتہ چلے نا لوگوں کو۔ اس نے کہا اچھا آئندہ نہیں بتاؤں گا میں، اگلے جلسے میں نہیں۔ اگلا جلسہ ہوا، جناب میں ایک دعوت دے رہا ہوں ایسے زبردست اور یہ، اور ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں لیا انہوں نے، وہ انہی کا پاجامہ ہے۔ جس کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے نا وہ گھما گھما کے اس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ سیاستدان نے تقریر کی، اس کے بعد کہا یار یہ کیوں بتاتے ہو کہ میرا ہے یا تیرا ہے، اس پہ تذکرے کی ضرورت کیا ہے تمہیں یار؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں نہیں بتاؤں گا کہ آپ کا ہے، نہ یہ بتاؤں گا کہ میرا ہے، نہ یہ بتاؤں گا کہ آپ کا ہے۔ اگلا جلسہ ہوا، پھر جناب میں ایک سیاستدان کو دعوت دے رہا ہوں جو یہ ہیں، ان کے پاجامے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے۔ اب لوگوں کو چکر میں ڈال دیا، یہ پاجامے پتہ نہیں کیا ہے۔ اس نے اتارا پاجامہ، بولا بھائی تو اپنا پاجامہ پکڑ، غلطی ہو گئی۔ تو جو ریاکار آدمی ہوتا ہے، جو آخرت کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ گھما گھما کے کوشش کرتا ہے سارا کریڈٹ کس کو جائے؟ مجھے جائے۔ تو آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں موٹیویشن کے لیے اپنے عمل کو بتانا وہ تو حدیث سے ثابت ہے، کسی کی تعریف کرنا، یہ اپنے بارے میں بتانا
تاکہ حوصلہ افزائی ہو, شاباشی ملے. یہ ریا میں داخل نہیں ہے. تو پہلی شرط ومن اراد اللہ, جتنے یہاں اسپتال کی انتظامیہ ہے آج سے ارادہ کرے, خدا کی قسم میں آنسو روک رہا ہوں یہاں پہ جو میں نے یہاں خدمتیں دیکھی. مجھے کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے بلایا, جاننے والے تھے, ان کو پتا چلا میں ہاسپٹل میں کسی کام سے آیا ہوں, تو وہ آپریشن کر رہے تھے آنکھ کا. تو ان کو پتا چلا میں آیا ہوں, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو لے آؤ, میں ذرا ان کو آپریشن دکھا دوں. میں نے فرسٹ ٹائم کوئی آپریشن ہوتا ہوا دیکھا اپنی آنکھوں سے. جب میں اوپر گیا تو میں تو عجیب منظر, وہ آنکھ اتنی کھلی ہوئی ہے اور وہ چاپڑ, اور ہم تو یہی کہیں گے نا, آپ کے جو انسٹرومنٹ ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں ان کی اصطلاحات کیا ہیں, وہ چاپڑ ہتھوڑیاں لے کے نا, جو بھی ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہیں, کینچیاں لے کے وہ آنکھ کو چیرا ہوا ہے انہوں نے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ موتیا کا آپریشن ہو رہا ہے. یہ سارے وہ پیشنٹ ہیں جو اگر آپریشن نہ ہو یہ نابینا ہو جائیں, اندھے ہو جائیں. وہ اتنا ٹینشن والا کام, وہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب اچھا ایک مریض گیا, دوسرا, تیسرا. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ٹھاک اسٹریس والا کام آپ کر رہے ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب سیلاب آیا ان علاقوں میں اندرون سندھ, میں ان علاقوں میں بھی گیا ہوں اور اس سے پہلے بھی, ایک ایک دن میں درجنوں پیشنٹ کے ہم نے موتیا کے فری میں آپریشن کیے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو جنت تو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی. حدیث میں آتا ہے جس کی اللہ آنکھیں چھین لینا اور وہ صبر کرے, حدیث میں آتا ہے کہ اس کا میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں, کیونکہ سب سے بڑی نعمت حیات کے بعد انسان کی آنکھیں. میں نے کہا آپ تو آنکھیں دے رہے ہو لوگوں کو. آپ نے حدیث سنی ہوگی نا, پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا کسی نے تو اللہ کو اس پر کتنا رحم آیا. جو انسانوں کو آنکھیں دے رہا ہو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس نیت کیا کر لی آپ نے, کس کے لیے؟ اپنے عمل کو بتائیں لوگوں کو, جیسے مجھے موٹیویشن, اگر وہ ڈاکٹر نہ بتاتے اپنا عمل تو مجھے تو نہیں حوصلہ ملتا نا. تو یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے. یہ تو قرآن ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرو, چھپا کے بھی خرچ کرو, تاکہ ترغیب ملے لوگوں کو. تو آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں, خدا کی قسم یہ جنت کمانے کا شاید اس سے بڑا ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. آپ نے احسان جتلا کے, ریاکاری کر کے, دو نمبری کر کے اپنے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا. من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن کہتے ہیں ایک انسان کی جان بچائی ایسے اللہ کو محبوب جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا اس نے. اللہ کو ایسا محبوب ہے, لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا. دوسرا وسعا, اللہ کہتے ہیں آخرت کا ارادہ کرے, وسعا اور کوشش بھی کرے. صرف ارادے کر کے بیٹھ نہ جائے, عمل بھی ہو. آپ نے ارادہ کر لیا کہ جی میں انسانیت کی خدمت کروں گا یا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں, بس نیت کر کے بیٹھ گئے. اب آپ صبح 2 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, آپ پھر دوبارہ سو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر کھا لیتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ عمل بھی, ہاں عمل میں کوئی قدرت کی طرف سے رکاوٹ آ جائے تو پھر نیت کا پورا ثواب ملتا ہے. یہ جو نیت کا پورا ثواب ملتا ہے یہ جب ملتا ہے جب اللہ کی طرف سے عمل میں رکاوٹ آ جائے. آپ چلے تھے لیکن ہو نہیں پایا کام. وسعا دوسرا کام. تیسرا وسعا لہا سعیہا, کوشش بھی کرنی ہے. کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے, انسانیت کی خدمت کی وہ کوشش جو اللیگل ہے. اللہ کی طرف سے کچھ کوششیں ایسی ہیں جن کی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہ کوشش کرنے سے اللہ راضی نہیں. آپ کی گرل فرینڈ, آپ نے کہیں مفتی صاحب کا بیان سنا کہ گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا, نکاح ہی کا, ایسا ہی ہے نا؟ اب تک تو یہی رپورٹ ہے میرا خیال ہے. اسلام گرل فرینڈ کے رشتے کو مانتا ہے؟ تو بھنگیوں اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ بنانا, گدھے گھوڑوں کا کام ہے. گدھے گھوڑوں کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اسلام کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ نکاح. بیوی بنا کے رکھو اس کو, اس کا باپ تمہارا سسر بنے, اس کی ماں تمہاری ساس بنے, اس کے بھائی بہن تمہارے بردر ان لا سسٹر ان لا بنے. انگریزوں میں دیکھا آپ نے, ابا ہی ختم ہو گئے مارکیٹ سے. یعنی رشتے پہلے چچا ماں میں ختم ہوئے, اب ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا. ہمارے یہاں تو جو یتیم ہے نا اس پہ خرچ کرنے کے فضائل ہیں, اور وہاں کچھ لوگوں کے, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, ہم جب کسی سے خیریت پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ. گوروں سے ایسا نہیں ہے. گوروں سے آپ پوچھیں گے آپ کے والد صاحب ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر آپ پوچھیں گے اچھا بتائیں خیریت سے ہیں کہ نہیں, تو ان کے 2 جملے ایک اضافی جملہ بولنا پڑتا ہے. تو نکاح نہ ہونے سے سوسائٹی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی بالکل. جو سوشل لائف ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کی گرل فرینڈ کہتی ہے آپ سے کہ آپ نے میرا دل توڑ دیا, آپ دل جوڑنے کے لیے دوبارہ اس کو کال کرتے ہو کہ انسانیت کا دل جوڑنا بہت ثواب ہے, تو یہ وہ والا ثواب ہے جس کو لوگ ثواب سمجھ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ ثواب, بول لینا یہاں تھوڑا سا کائنڈلی, تو یہاں دل توڑنا ثواب ہے.
یہاں کیا ہے؟ بولو نا بھائی، دل توڑنا ثواب ہے. باپ اور دوست ایک کام ہے جس کے کرنے سے باپ ناراض ہوگا، دوست خوش ہوگا. یہاں دوست کا دل توڑنا ثواب ہے یا دوست کا دل جوڑنا ثواب ہے؟ توڑنا. شریعت باپ کے رشتے کو دوست پر ترجیح، ماں کے رشتے کو دوست پر ترجیح دیتی ہے شریعت. تو وسعی لہا سعیہا، قرآن کہہ رہے ہیں اپنے طریقے سے کوشش نہیں کرنی ہے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقہ. اخپل طریقہ نہیں چلے گا. کون سا چلے گا؟ جو اللہ کا ہے. آپ سے کسی نے شراب مانگی، آپ اٹھا کے نہیں دے سکتے اس کو، حالانکہ خدمت گورے تو دیتے ہیں، تھینک یو بھی کہتے ہیں. آپ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یورپ میں گورے آتے ہیں جنرل اسٹور میں شراب مانگنے کے لیے اور بڑا غصہ کرتے ہیں کیوں نہیں دے رہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ نہیں دو، وہ غیر مسلم کو رکھو اس کام کے لیے، وہ ان کا مذہب جانے، وہ جانے. آپ نہیں دے سکتے، آپ شراب اٹھا کے نہیں دے سکتے. تو کوشش بھی وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور آخری شرط آپ کا آخرت پر ایمان بھی ہو. آپ یہ مانتے ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کروں گا تو اللہ آخرت میں اجر دے گا. اگر آخرت کے منکر ہو تو بھی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. تو یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جو کام یہاں ہاسپٹل میں کر رہے ہیں، یہ 4 کام ہو رہے ہیں. پہلے کام کو بس آپ کوشش بھی ہو رہی ہے. اتنا ماشاءاللہ میں نے ہاسپٹل کا آپ کا نظام دیکھا، ڈائلسس کی مریضوں سے میں ملا، اتنے پیشنٹ، یہ کام تو ہو رہا ہے، کوشش بھی ہو رہی ہے. اور سارے کوئی حرام ناجائز کام نہیں ہے مریضوں کی خدمت کرنا. کوئی معاذ اللہ خدا نہ خواستہ تھیٹر تو نہیں کھولا ہوا نا آپ نے، کوئی معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب خانہ تو نہیں کھولا ہوا کہ جی ان کو ایک سہولتیں میسر کی ہے، کوئی سودی بینک تو نہیں کھولا ہوا. ایک ایسا کام کیا ہے جس کے صحیح ہونے میں 2 رائے، جو کسی مذہب میں بھی کوئی مذہب نہیں کہتا کہ یہ اچھا کام نہیں. تو آپ نے صرف پہلی چیز کو فوکس کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت. تو مجھے بھی اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ احسن الجزا. چند منٹ ہیں اگر